وینزویلا کے صدر نکولس مڈورو اور ان کی اہلیہ اس وقت امریکہ کی حراست میں ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیوں کیا؟ گرفتاری کے بعد وینزویلا کے صدر کو کن حالات میں رکھا گیا؟ انہیں کون سی بدنام زمانہ جیل میں منتقل کیا گیا؟ اور کیا واقعی نکولس مڈورو ایک دہشت گرد اور سخت حکمران تھے؟ آئیے ایسے بہت سے خوفناک حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ایسی رات جو لاطینی امریکہ کی سیاست کا سیاہ باب بن گئی، ایک ایسا لمحہ جب اقتدار، شاہانہ زندگی اور صدارتی محل سب کچھ چند گھنٹوں میں ماضی بن گیا۔ امریکی لڑاکا ہیلی کاپٹرز نے اڑان بھری اور ان کا ہدف تھا رات کے سناٹے میں ڈوبا ہوا وینزویلا کا دارالحکومت کراکس، جہاں اپنے محل میں وینزویلا کے طاقتور صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس گہری نیند میں تھے۔ اچانک رات کی خاموشی کو چیرتے ہوئے ایک خوفناک کارروائی ہوئی۔ دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، ہر طرف آگ اور دھوئیں کے بادل تھے۔ امریکی خصوصی فورسز نے بغیر کسی اعلان اور بغیر کسی وارننگ انتہائی خفیہ آپریشن کیا۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو ان کے بیڈ روم سے نیند کی حالت میں باہر نکالا گیا۔ نہ کوئی تقریر، نہ کوئی صدارتی پروٹوکول، صرف چند لمحوں میں صدر مادورو اور ان کی اہلیہ قیدی بن چکے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا پر نکولس مادورو کی امریکی جنگی جہاز USS آیوجیما پر سوار ہونے کی ایک تصویر جاری کرتے ہیں تو دنیا بھر میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سرمئی ٹریک سوٹ، ہاتھ میں پانی کی بوتل، آنکھوں پر ماسک اور کانوں پر ہیڈ فون، یہ تصویر ایک پیغام تھی کہ مادورو کا اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد اسٹیورٹ انٹرنیشنل گارڈ بیس نیو یارک پر طیارہ اترتا ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس درجنوں وفاقی اہلکار مادورو کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں۔ مادورو کو پہلے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن منتقل کیا گیا، پھر وہاں سے ایک اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی منزل ٹھہرا میٹروپولیٹن ڈیٹینشن سینٹر، جسے امریکہ کی بدترین وفاقی جیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہی جیل ہے جہاں قیدیوں کے درمیان تشدد معمول ہے، عملے کی شدید کمی ہے، بارہا بجلی بند ہو چکی ہے اور جہاں جان کا تحفظ یقینی نہیں۔ یہ جیل امریکی قانونی حلقوں میں ایک خوفناک جگہ کہلاتی ہے، جہاں پہلے بھی ہائی پروفائل قیدی رہ چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد وائٹ ہاؤس کے ریپڈ رسپانس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے۔ مادورو سیاہ ہڈ اور پتلون میں ملبوس میڈیا کے سامنے نظر آتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں گڈ نائٹ، ہیپی نیو ایئر، ایک جملہ جس کے پیچھے اقتدار کے زوال کی پوری کہانی چھپی ہے۔ نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ پر منشیات فروشی، بڑی مقدار میں کوکین امریکہ اسمگل کرنے اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ مادورو کی گرفتاری کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ وینزویلا کے معاملات عارضی طور پر امریکہ چلائے گا۔ تیل کے ذخائر پر قبضہ کر کے امریکی تیل کمپنیاں وینزویلا بھیجی جائیں گی۔ دوسری جانب وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ نکولس مادورو ہی وینزویلا کے واحد صدر ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں، مادورو کو فوری رہا کیا جائے۔ امریکی حملے اور مادورو کی گرفتاری کے بعد دنیا ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ انصاف ہے یا طاقت کی سیاست؟ بہرحال کراکس کے محل سے بروکلین کی جیل تک یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ یہ اقتدار، طاقت اور عالمی سیاست کے بے رحم کھیل کی کہانی ہے۔